شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ اللہ اکبر، کہ جس کو شب قدر کی رات مل گئی 83 سال کے برابر عبادت کا ثواب مل گیا۔ 83 سال 4 مہینے، 1000 مہینے کو اگر ہم جوڑتے ہیں تو 83 سال ہوتا ہے۔ شب قدر کی رات اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی رات بنو کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس رات میں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام کی ایسی 2 روایتیں، فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا گناہ بنو کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر بھی ہو، اتنا گناہ ہو کہ انگنت، تب بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ اس رات کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے۔ اس رات فرشتے اس قدر زمین پر اترتے ہیں کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات، اور اس قدر نزول ہوتا ہے کہ اس رات کو ہی شب قدر کہہ دیا گیا، اس قدر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں عامۃ المسلمین کی مغفرت کر دیتے ہیں، ہر ایک شخص کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن اس رات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا شمار مغفرت والوں میں نہیں ہوتا، کچھ اس رات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا شمار بخشش والوں میں نہیں ہوتا۔ اس رات سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اور اس رات مشرک کی بخشش نہیں۔ اور دوسرا، کینہ پرور، کینہ پالنے والوں کی بھی بخشش نہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس، اے میرے بیٹے، اپنے دل سے کینہ قدرت اپنے مسلمان بھائی کے تئیں نکال دو، اس سے بڑا اور کوئی دوسرا عمل نہیں۔ تو کینہ پرور، کینہ پالنے والوں کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اس رات میں کینہ، جس کے دل میں کینہ ہو، قدرت ہو، بغض ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، ایک مسلمان کے تئیں دشمنی ہو، اور وہ دشمنی کینہ کے حد کو پا چکا ہو۔ کینہ کہتے ہیں دل میں کسی کے لیے انتقام کا جذبہ رکھنا، انتقام کا متمنی رہنا، خواہش لیے رہنا انتقام کا، تو اس کو کینہ پرور کہتے ہیں، کینہ پالنے والے۔ اور اس رات میں کینہ پالنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ خدا را اگر دل میں کسی کے لیے ذرہ برابر بھی کینہ ہے تو اس کو دل سے نکال کر دل کو صاف کر لے، اگر چاہتے ہیں کہ اس رات بخشش ہو جائے، اس رات مغفرت ہو جائے۔ اور تیسرا، رشتہ توڑنے والا، تیسرا رشتہ توڑنے والا، رشتہ توڑنے والا، رشتہ میں دراڑ پیدا کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔
اور چوتھا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے نافرمان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں کی جاتی. اف لہما ولا تنہرہما واقل لہما قولا کریما. اس رات اگر کوئی شخص ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، تو خدا را وہ اطاعت پر آ جائے، معافی مانگ لے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے، اللہ کی بخشش اس کا مقدر بن جائے گی، ورنہ والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں اس رات. اور میں نے جیسے کہ آیت پڑھی، نافرمان اس طرح کہ اپنے ماں باپ کو فرمایا اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو. لیکن چلو یہاں تک قرآن کا حکم کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، لیکن آج کے والدین، آج کے بچے اپنے والدین کو اف تو درکنار، وہ شور شرابہ، وہ غرانہ اور وہ سینہ تاڑ کے اونچی آواز میں سخت لہجوں کے ساتھ ماں باپ کے دل کو چھلنی کر دینا، یاد رکھنا ایسے کی مغفرت اس رات اللہ نہیں کرتا. اور پانچواں شراب پینے والا، شراب پینے والوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، شراب پینے والوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی. نشہ کرنے والا، اچھا میں اس جگہ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں. ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں شراب نہیں پیتا لیکن نشہ کرتا ہے. اس دور میں صرف شراب تھا، لیکن اب اس وقت موجودہ دور میں شراب جیسی کئی سارے اقسام کے نشہ آور چیزیں تیار ہو چکی ہیں جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں، جس میں ڈرگس ہے اور افیم ہے، چرس ہے، گانجا ہے، اور اسی طریقے سے نشاور گولیاں ہیں جس کو کھا کر لوگ نشہ کرتے ہیں، اور انجیکشن ہے جس سے آپ نشہ کرتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام چیزیں نشہ میں، گویا کہ شراب کے حکم میں ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی اس رات میں بخشش نہیں، اس رات میں ایسے لوگوں کی بخشش نہیں. تو یہ لوگ ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں، مغفرت نہیں. خدا را اگر ہمارے اندر ان اقسام میں سے ایک قسم کی بھی برائی موجود ہے، ایک قسم کی بھی برائی موجود ہے، توبہ کر لے، استغفار کر لے. توبہ کرنے کے بعد فوراً معاف ہے، فوراً معاف ہے. اللہ کے نزدیک اگر بندہ اس طور پر جائے کہ اس نے زمین کے اوپر جتنے پانی کے قطرات ہیں اتنا گناہ کیا ہو، جتنے ریت کے ذرات ہیں اتنا گناہ کیا ہو، گناہ کرتے 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 اس نے زمین و آسمان کے درمیان کے حدود کو پر کر دیا ہو، پھر وہ اللہ کے سامنے استغفار کے لیے جاتا ہے، توبہ کے لیے جاتا ہے، تو اللہ فرماتا اللہ اس کو فوراً معاف کر دیتے ہیں. ندامت کی ایک آنسو اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں خطاؤں کو یوں معاف فرما دیتے ہیں جیسا کہ بچہ آج ابھی نیا تر و تازہ پیدا ہوا. ندامت کی، شرمندگی کی ایک آنسو کا ایک قطرہ. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ شب قدر کی فضیلت ہے کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، بخشش کرتے ہیں سوائے ان 5 لوگوں کے. تو خدا را اگر ہمارے اندر ان 5 برائیوں میں سے ایک برائی بھی ہو، اگر ہمارے دل میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہو، نکال دو، دل کو صاف کر لو. دل میں کینہ ہے، کدورت ہے، نکال دو. کسی سے لڑے ہوئے ہیں، صلح کر لے. ہاں اگر 3 دن سے زائد ہو گیا تو وہ بھی حرام ہے. لڑے ہوئے ہیں، صلح کر لے. اور چوتھی چیز، قطع رحمی، رشتے کو
اگر ہم نے کبھی کسی کا رشتہ توڑا ہے اس سے معافی مانگ لیں. جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک ہماری بھی معافی قبول نہیں ہوگی. ماں باپ کا اگر ہم نے دل دکھایا ہے تو ماں باپ سے معافی مانگ لیں. ماں باپ کا دل تو ویسے ہی اتنا بڑا دل ہوتا ہے کہ بیٹا یا اس کے بچے اس کے سامنے آ جائیں تو فوراً ماں باپ کا دل موم ہو کر پگھل جاتا ہے، اور معافی کا در تو ماں باپ کے سامنے کھلا رہتا ہے ہمیشہ ہی. تو ماں باپ سے معافی مانگ لے، اللہ سے استغفار کرے، اور اگر نشہ کے عادی ہیں تو نشہ سے توبہ کر لے، سدا کے لیے نشہ سے توبہ کر لے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں اگلا شب قدر ہمیں نصیب ہو یا نہیں. اس رات ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے. آمین.